بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رہا مسئلہ کان کا، تو کان بھی سن لیجئے کان کا مسئلہ کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں قبلہ یہ دو بڑے مسئلے، ان السمع والبصر، والفا چھوڑنے بھی، ایک سماعت ایک بصارت، فی الحال دل کو چھوڑ دیتے، ایک بصارت ایک سماعت، یہ دو بڑے مسئلے۔ اور انسان کے لیے جو ہدایت حاصل کرنے کے بہترین راستے دو ہی تو ہیں، ایک دیکھ کے ایمان لاؤ، ایک سن کے ایمان لاؤ۔ امام کی خدمت میں ایک شخص پہنچا، کہتا ہے مولا سے مولا میری قوت سماعت جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، اب میں اونچا سننے لگا، بہت غور کیجئے گا، اب میں اونچا سننے لگا، مجھے کچھ بتائیے کہ میں قریب کی آواز بھی سن لوں۔ آج کا دور تو آپ کہہ سکتے ہیں جناب وہ آلہ سماعت لگا لیجئے، اب تو ایک سے ایک ایڈوانس آ چکے ہیں، مگر آلہ سماعت کتنا ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو، مگر نعم البدل نعمت الہی تو نہیں ہے۔ جو خدا نے بنایا ہے سماعت کا پردہ وہ تو آپ نہیں لا سکتے، جب ایک پردہ خدا جیسا نہیں لا سکتے تو بندہ خدا جیسا کہاں سے؟ بڑی محنت کی، لیکن بہرحال سننے قابل تو کر دیا انسان کو، تھوڑا بہت سن لیتا ہے۔ امام کی خدمت میں آیا، کہتا ہے مولا آواز کا مسئلہ ہو گیا، سنا ہی نہیں دیتا مجھے۔ فرمایا کوئی مشکل نہیں، جا کر اپنی سماعت کی بہتری کے لیے تسبیح فاطمہ زہرا پڑھا کرو۔ دیکھیے میں پھر کہوں گا کہ میرا کام تو بیان کرنا ہے اور آپ کا کام یقین رکھنا ہے، یقین ہو تو عمل کیجئے ورنہ خدا حافظ۔ بہت ساری دوائیاں کان میں ڈالنے کی صلوات پڑھے محمد ڈال لیجئے گا، اس نے منع کیا تو سستا نسخہ دے رہا ہوں، اور ہم کیا دے رہے ہیں؟ یہ امام نے دیا ہے۔ اب طریقہ اپنے مقام پر بہت غور کیجئے گا، کبھی کبھی اگر صحیح طرح سے ڈراپ آپ نہ ڈال سکیں تو شفا نہیں ملتی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ڈراپ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک ایک ڈراپ کے اندر کتنا دوا کا حصہ جانا چاہیے، ڈراپ پر بھی ساتھ میں آتا ہے۔ وہ قطرہ کیسے بناتا ہے بہت غور کیجئے گا، اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے، کم ہو گیا تو پرابلم، زیادہ ہو گیا تو پرابلم۔ تو جیسے دوا میں ناپ تول، ایسے تسبیح میں ناپ تول ہے، جو 34 ہے وہ 34 رہے، جو 33 ہے وہ 33 رہے، نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ، ورنہ مسئلہ خراب ہو سکتا ہے۔ اب یہ مت کہیے گا یہ تو ذکر خدا جتنا چاہو پڑھ لو، تو ذکر خدا جتنا چاہو پڑھ لو تو الحمد ایک دفعہ ہی کیوں ہے قرآن کے اندر؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد، بار بار ہوتی۔ مثال دوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی تکرار ہے کہ نہیں؟ تو تکرار الحمد کیوں نہیں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین تکرار کیوں نہیں ہے قرآن کے اندر؟ ایک آیت صرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین۔ امام تکرار کر رہے ہیں اپنی نماز کے اندر، آپ تکرار کرتے نماز استغاثہ کے اندر، لیکن تکرار جب امام نے فرمایا ہو تو کرتے ہیں، آپ خود سے تو نہیں کر سکتے۔ اسی انداز سے یاد رکھیے گا یہ بالکل ایسی دوا ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ انسان دوا استعمال کرنے سے پہلے، میں مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اتفاق سے کان کا مسئلہ یاد آ گیا مجھے۔ میرے استاد ہوا کرتے تھے بالکل ابتدائی زمانے میں، جنہوں نے ہمیں کچھ قرآن کچھ باتیں یاد کرائی تھی، مرحوم ہو گئے علی اللہ مقامہ مولانا محمد حسین جعفری۔ تو انہوں نے اپنے حیدرآباد مشعر العلوم کا ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ کہنے لگے ہم جب طالب علم تھے تو ایک صاحب ملنے مدرسے میں آئے، ہمیں دیکھا کہ یہ بہت کوئی اچھے طالب علم ہیں، چہرے پر رونق ہے، لگتا ہے نماز شب پڑھتے ہیں، تمام باتیں ہیں، پیچھے پڑ گئے ہمارے کہ آپ دعا لکھ دیں، تعویذ لکھ دیں۔ میرے کان میں تکلیف رہتی ہے، تعویذ لکھ دیں۔ ہم نے سمجھا کہ ہم طالب علم ہیں، ہم تعویذ لکھنے والے نہیں ہیں۔ اور آج بہت بڑا مسئلہ یہی والا، آپ یقین کریں کہ اس وقت کیفیت پریشانیوں میں یہ ہے کہ لوگ عمل نہیں عملیات چاہتے ہیں۔
مجھے معاف کیجیے گا. اور عملیات بھی ایسی چاہتے ہیں کہ ادھر ہو ادھر وہ. لفظ کن فیکون کا مرحلہ چاہتے ہیں. کھڑے کہاں پر ہیں, چاہتے کیا. ذرا اپنا خط تو دیکھیں ہم, پھر اپنی ڈیمانڈ پہ غور کریں. کچھ تو غور کیجیے. ہم اس کے کہنے پر نماز تو اٹھ اٹھ کے سوچ سوچ کے پڑھتے ہیں, اور چاہتے ہیں وہ ہمارے کہنے پر رکے بغیر فوراً کر دے. اللہ اکبر. خیر, قبلہ کہتے ہیں میں نے بہت منع کیا کہ میرا کوئی ابھی اس میں تجربہ نہیں ہے, تعویذ لکھنے کا میرا کوئی موقع محل نہیں ہے. کہ ہم کچھ نہیں جانتے, آپ لکھیں گے بس. پیچھے پڑ گئے, اور کچھ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں تو مجبوری میں پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے, اب انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اپنے پاس سے دور کیجیے. کہ میں نے ویسے ہی اٹھایا کاغذ اور پینسل اٹھائی, الٹی سیدھے لکیریں کاٹیں اور اس کو فولڈ کیا, لیجیے تعویذ لکھ دیا. وہ تعویذ لے کے چلے گئے. میں اب مطمئن ہو گئی, جان چھوٹ گئی ہماری. ایک ہفتے بعد مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے. کہتے ہیں قبلہ آپ کے تعویذ نے مجھے بالکل ٹھیک کر دیا, لیجیے یہ نیاز دیجیے. اللہ اکبر. کہنے لگے میں نے کچھ لکھا ہی نہیں تھا, صرف لکیریں. تو اگر عقیدہ لکیروں پر آ جائے تو قسمت کی لکیریں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں, اور اگر عقیدہ نہ ہو تو لکھی ہوئی تحریریں بھی انسان کے کام نہیں آتی. تو کچھ تو لکیر اور تحریر میں فرق ہونا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرماتے ہیں کان کے مرض کا علاج سماعت کا علاج, اور سماعت کے علاج کے لیے امام نے تسبیح سیدہ بیان کی. غور تو کیجئے کہ تسبیح سیدہ کان پر دم کیسے ہوگی. اذان و اقامت ایک طریقہ علاج ہے, سورہ فلق سورہ ناس طریقہ علاج ہے, 70 مرتبہ الحمد سورہ کا پڑھنا طریقہ علاج ہے, دعائے جوشن کبیر 100 بار پڑھنا طریقہ علاج ہے. مگر دم کرنے کا طریقہ ہے کان میں آپ نے پھونک مار دی. اب میں خود پڑھوں تسبیح تو کان میں کیسے پھونک ماروں گا. جہاں تک میں سمجھاؤں کہ تسبیح اتنی زور سے پڑھو, جہاں تک میں سمجھاؤں کہ تسبیح اتنی زور سے پڑھو کہ تمہاری اپنی آواز تمہارے کان میں آ جائے. اور قسم بخدا کوئی اور آواز کان میں آتی ہو نہ آتی ہو, تسبیح زہرا کی آواز کان میں آ سکتی ہے. اس لیے کہ ہم کبھی کبھار عذرائے مزاح کہا کرتے ہیں بعض دوستوں سے جو کم سنتے ہیں, اپنے مطلب کی بات خوب سن لیتے ہو, ویسے کہتے ہو اونچا سنائی دیتا ہے. کہہ دو حلیم پکا ہے, خوب سن لیں گے. تو اگر مطلب کی بات مادی سمجھ میں آتی ہے تو مطلب کی بات روحانی سمجھ میں آنی چاہیے. تو تسبیح سیدہ زور سے پڑھیے. کب؟ جبکہ کان یا سماعت کا علاج کرنا چاہتے ہیں خاص طور سے. اس شخص راوی کہتا ہے میں نے جا کے عمل شروع کیا, اور روایت میں اس کے ڈیز لکھے ہوئے نہیں ہیں کتنے دن تک اس نے پڑھا, لیکن کہتا ہے چند دن تک پڑھنے کے بعد, اور جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر جس دن شروع کیا ہو اس کا دن آنے تک 8 دن مکمل ہو گئے, ہفتہ مکمل ہو گیا. کہتا جب دن مکمل ہوئے تو میری سماعت اتنی خوبصورت ہو گئی, اتنی حسین ہو گئی کہ پھر کسی علاج کی حاجت نہ رہی, جیسے خدا نے بنائی تھی ویسے ہو گئی. آسان نہیں ہے. سارے آپریشن کروا لیجئے, سارے آپریشن کروانے کے بعد اپنے جسم کے تمام خوبصورتی کو آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو رکھوا لیجیے. پلاسٹک سرجری ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. کیا ویسا بنا سکتے ہو؟ جی اس سے اچھا بنا دیں گے, مگر پھر جو حال ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے کتنا خراب ہوگا. تو یاد رکھیں, بس ایک مثال مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی, بہت مشہور, پورا واقعہ نہیں پڑھتا. وہ 4 انگلیاں امام نے جوڑی تھیں, یاد ہے نا, 5 نہیں,
4 کٹتی بھی 4 ہیں، کٹتی بھی 4 ہیں، 5 نہیں کٹتی، 5واں تو الگ ہے۔ یہ 4 انگلیاں کاٹی چور کی، اور جوڑی میرے مولا نے کاٹی بھی علی نے، جوڑی بھی علی نے، اور بغیر کسی آپریشن تھیٹر میں لے جائے ہوئے، بغیر اسٹیچز لگائے ہوئے مولا نے جوڑی، اور ایسی جوڑی کہ بعد میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کٹھی کہاں سے تھی۔ تو جیسے علی انگلیاں جوڑ سکتے تسبیح فاطمہ سماعت کو واپس، اب تو سمجھے کہ خلق خدا نے بنایا، ان کی برکت سے بنایا۔ اگر کوئی جسم انسانی کو واپس خلق خدا کی شکل میں لا سکتا ہے صرف آل محمد کی ذات مقدس۔